ہماری جذباتی قوم اگر ہوتی تو وہ یہ چاہتی کہ اس وقت تو ہم سے یہ کہا جائے کہ دو دو ہاتھ کر لو، لیکن قرآن مجید تو نہیں کہتا کہ دو دو ہاتھ کر لو اور بسوں میں آگ لگا دو۔ قرآن نے کہا تھا؟ اس سے بڑا پھوڑ پن کوئی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے چند اوباشوں نے، بدماشوں نے، دنیا کے قذافوں نے، لٹیروں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کچھ باتیں لکھ دی، ہم نے بس میں توڑ پھوڑ شروع کر دی؟ یہ تو کسی مسلمان کا کام نہیں ہوتا۔ مجھے معلوم ہے کہ جذباتی قوم کو یہ بات بری لگے گی، حق کہنا چاہیے، حق بولنا چاہیے اور حق کو سننا چاہیے۔ کوئی دنیا کا انسان کر لے مگر مسلمان نہیں کر سکتا، یہ گالیاں بس نے تو نہیں دی۔ اس سے بڑی بدعقلی کیا ہوگی کہ بسوں کے شیشے پھوڑ دیے جائیں؟ ابھی میں لکھنؤ سے آیا، پتہ چلا کہ احتجاج اس پارک کے اندر ہوا تھا، جا کر دیکھا تو اس کی جو گرل لگی ہوتی ہے جاری، اسے بھی توڑ دیا۔ ایک بیچارہ مجسمہ بنا ہوا تھا ہاتھی کا، تو اس کے دانت بھی توڑ دیے۔ آپ ذرا غور تو کریں، کچھ عقل ایسا لگتا ہے کہ پوری قوم نے کوئی نشے کا کوئی انجیکشن لے لیا ہے، کوئی سوچنے کو تیار نہیں۔ کہتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایسا ہو گیا۔ یقیناً آپ کے جذبات قابل قدر ہیں، کوئی شک کی بات نہیں۔ آپ کو اس ملک کے اندر اپنی بات کے کہنے کا پورا اختیار ہے، اچھے طریقے پر احتجاج کرنا آپ کے قانونی، آپ کو قانون دیا گیا ہے کہ آپ اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایک غیر انسان، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے کہ میں اور آپ، ایک اللہ کا بندہ مسافر کہیں جا رہا ہے، آپ نے دو پتھر اٹھا کر شیشے پر مارے، وہ اللہ کے بندے کے سر کو اوپر لگ گئے اور پار ہو گئے، اس کا کیا ہوگا؟ کس بنیاد پر کسی کے سر کو توڑا گیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام علی کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ یہ تو اسلام کو رسوا کرنے کا ایک طریقہ۔ دنیا کے دجال تو آج سے نہیں، ہر دور میں یہ چاہتے ہیں کسی طرح سے مسلمان بھڑک جائیں، کسی طرح سے مسلمان مشتعل ہو جائیں، کسی طرح سے اپنے اخلاق سے دائیں بائیں ہو جائیں، کسی طرح سے کچھ اور کام کرنے والے بن جائیں، کیونکہ ساری دنیا اخلاق سے ان کا دامن بالکل عاری ہے۔ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر، اور آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ مغرب کی دنیا جس نے اپنے چہرے کے اوپر باقاعدہ جیسے عورتیں لیپا پوتی کرتی ہیں، یورپ کی دنیا نے اپنے چہرے کے اوپر جو دنیا کی مکاری، دجالی، جھوٹے ہونے کا، دنیا کے سب سے بڑے اپنے آپ کو انصاف ور قرار دینے کا جو بہت زمانے سے لیپا پوتی کر رکھی تھی کہ دنیا کے انصاف پر ہم ہیں، دنیا میں انصاف دلانے والے ہم ہیں، اس تقریباً 30 سال کے اندر اس نقاب کو، اس چہرے کو چاک کر کے پھینک دیا، اور دنیا جس چہرے کو چمک رہی تھی کہ حسین چہرہ ہے، آج ان کی قوم، ان کے ماننے والے، ان کے جوان، ان کے لڑکے یورپ میں کہہ رہے ہیں کہ تم سے بڑا درندہ، تم سے بڑا جانور آسمان کی چھت کے نیچے کوئی نہیں۔ خود تمہاری قوم تمہیں بتلا رہی ہے، اور ہم نے یہ موقع دے دیا کہ ہم نے جا کے بسیں پھوڑنی شروع کر دی۔ قرآن مجید میں اس موقع پر آپ سوچیں یہ کیوں بیان کیا گیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ کو نہیں معلوم یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ پریشانی اس بات کی نہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نشانہ بنایا گیا، مسئلہ اتنا نہیں ہے، لیکن مسئلہ تو اس کے آگے